السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان مشرکوں کا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے۔ نسی لغت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں شہر حرام کی حرمت کا دوسرے مہینے کی طرف ہٹا دینا مراد ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب کی حرمت و عظمت کے معتقد تھے، تو جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بہت شاخ گزرتے۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور بجائے اس کے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت سمجھتے تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسعی کے مہینے گئے گزرے ہو گئے، اب مہینوں کے اوقات کی حکم الہی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے، اور اس آیت میں نسعی کو ممنوع قرار دیا گیا اور کفر پر کفر کی زیادتی قرار دیا کہ اولاً تو ویسے ہی کافر تھے اور پھر مہینے آگے پیچھے کر کے حرام کو حلال سمجھنے کے کفر میں پڑتے تھے،
تو یہ مزید کفر میں اضافہ ہوا۔ تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی کے مطابق ہو جائے، یعنی ماہ حرام تو 4 ہی رہیں، اس کی تو پابندی کرتے ہیں اور ان کی تخصیص توڑ کر حکم الہی کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو مہینہ حرام تھا اسے حلال کر لیا، اس کی جگہ دوسرے کو حرام قرار دیا۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ملک شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے۔ اس دور میں تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا ہے، جدید حساب کی روح سے اس کا فاصلہ 900 کلومیٹر کے قریب ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش کرنے سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا، یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، جبکہ دشمن تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کے نفاق کا راز فاش ہو چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کی بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب ان تمام مجاہدین کے لیے سواریاں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں دل کھول کر مال خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پالان کے ساتھ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پالان سمیت 200 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں 300 اونٹ پالانوں کے ساتھ میرے ذمے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔ یہ تو اعلان تھا لیکن حاضر کرتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے کہیں زیادہ مال دیا تھا۔ حضرت علامہ برہان الدین حلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کو جہاد کا سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے۔ ساز و سامان کے ساتھ 900 اونٹ
اور 100 گھوڑے اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دن سبقت لے سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی اس کے برابر اتنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال جس کی مقدار 4000 درہم تھی لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ و رسول، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا میں ان سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی کثیر مال خرچ کیا۔ اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس بھی جو زیور تھا انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے۔ مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام علانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینے کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی کی ایک دھار بہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ ہر خل اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اس سے خوف ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ 2 متل جندل کے حاکم عقیدر سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم اعلیٰ پر اسلام پیش کیا اور جزیے پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کرے اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی باب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان